علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 8 جون 2024 ورلڈ اوشن ڈے منایا جاتا ہے، اور ہمارا کرۂ ارض زمین جو 70% پانی سے گھرا ہوا ہے، 23 درجے زمین اپنے محور سے جھکی ہوئی ہونے کی وجہ سے سمندر اپنی حدود میں چکر کاٹتے رہتے ہیں، موسم بدلتے ہیں اور زندگی چل رہی ہے، اور ان سمندروں کو زمین کو کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے کہ 50% آکسیجن اسی سمندر سے حاصل ہوتی ہے، اور باقی حصہ جو ہے وہ درختوں کی آکسیجن سے کاربن سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ دن منانے کا مقصد UNO کی طرف سے 1992 میں یہ دن منایا گیا کہ یہاں فرینڈلی لائف جو ہے کہ زمین کے اندر موجود یہ سمندروں کو انسانوں کی دست برد سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سمندر کی حیات کو جو 70% مچھلیوں کے شکار سے خطرہ سے دوچار ہے، اور زمرد کے جو کانیں ہیں سمندر کے اندر وہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہیں، تو ان قوانین کے ذریعے سے آگاہی کرنے کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا ہے، تاکہ اس کو مختلف قسم کے کیمیکل اور مختلف قسم کے جو آئل وغیرہ ہیں یہ سمندر میں پھینکنے سے اس کی سمندر کی نباتات اور آب حیات کو خطرات دوچار ہیں۔ اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کے اندر زندگی ہے، یا زمین پر سمندر ہیں تو زندگی ہے، اور اگر یہ سمندر نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے۔ تو یہ خدا کی شان ہے کہ انہی سمندروں سے ہوائیں اڑتی ہیں، اور وہ پھر بارشیں لاتی ہیں، اور وہ بارشیں جذب ہو کر زمین کے اندر جاتی ہیں، اور وہ زمین سے خدا پاک انسانوں کو میٹھا چشموں کا پانی پلاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ اگر ہم اس پانی کو نیچے لے جائیں تو کون سا تمہارا خدا ہوگا جو تمہارے لیے لے کے آئے گا۔ اور یہی خدا کہتا ہے کہ یہ اسی کی شان ہے کہ تمہارے لیے سمندر کو اس نے مسخر کر لیا، تمہاری کشتیاں اس کے اوپر چلتی ہیں، اور تم اس کا رزق تلاش کرتے ہو، اور اس کے مچھلی کا گوشت اور خوراک کے اپنے ضروریات پوری کرتے ہو، اور مختلف ہیرے اور جواہرات سمندر کے اندر سے نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ یہ سورۃ نحل میں فرمایا۔ ایک اور چیز خدا نے قرآن مجید میں اپنی شان کی بیان کی ہے کہ اگر سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، اور زمین پر موجود تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور تمام نوری ناری لکھنے والے بن جائیں، تو خدا کی تسبیحات کو مکمل نہیں کر سکیں گے، چہ جائے کہ ان سمندروں کو جو 3 حصہ پانی ہے دوبارہ سیاہی بنا کر لکھنے کے لیے دیا جائے تو پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور خدا کی شانیں باقی ہوں گی۔ یہ خدا کی خاص شان ہے۔ سورۃ رحمان میں اس لیے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یورپ اور امریکہ کے درمیان یہ بحر اٹلانٹک اوشن، بحر اوقیانوس ہے، بڑا سمندر ہے، اور دوسرا بڑا سمندر بحر الکاہل ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے یہ تقریباً 70-80 سال میں یہ نئی چیز دریافت ہوئی ہے، جس کو قرآن نے 1400 سال سے بیان کیا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو ثابت ہوا ہے۔ 2 سمندروں کو ہم نہیں ملنے دیتے، اور اس کے درمیان میں ہم نے ایک پردہ رکھ دیا ہے جو دونوں کو روکتا ہے ملنے سے، وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ اور اس کو خدا نے سورۃ رحمان کے اندر اور 2 جگہ پہ اور بھی بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کے معجزے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اور اس لیے خدا پاک حضرت یونس کے قصے میں بیان کرتا ہے کہ اس مچھلی کا شکار ہو گیا، اور پھر اس نے تسبیح بولی کہ خدا فرماتا ہے اس نے 3 اندھیروں میں ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی تسبیح سن لی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ ساحل پہ ان کو اتار دو، اور پھر وہ واپس اپنی قوم میں آئے اور تبلیغ کی۔ سمندروں کی زندگی کے یہ معجزانہ کلام 1400 سال سے قرآن بیان کر رہا ہے، اور اس زندگی کو اگر انسانوں سے آج خطرات ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر سمندروں کی 70% پانی سے گھرا ہوا ہے، اور 40% آبادی 100 سال 100 میل کی حدود میں مختلف سمندروں کے ساحلوں پر موجود انسانی آبادی، اس کو جو خطرات ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ دن 1992 میں 8 جون کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ اس دن کو سیمینار اور آگاہی کر کے لیے بیان
اعلان کیا جائے تاکہ اس دن کو فرینڈلی طور پہ منایا جائے اور جو خطرات ہیں ان کو آگاہ کیا جائے، اور جو ممالک اس سمندر کے اندر جو انسانوں کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے اس میں کیمیکل اور ایٹمی مواد پھینکتے ہیں تو ان کو اس سے روکا جا سکے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کومنٹ ضرور کیا کریں۔